ولایت و کرامت کی بہت اہمیت ہے۔ مختلف آیات بینات اور احادیث مبارکہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اس میں اصحاب کہف کا واقعہ ہے سورۃ الکہف میں، اس میں اللہ کے ولی کی کرامت بیان کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعات بھی سورہ کہف میں ہی ہے، اس سے بھی ولایت و کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ آپ مطالعہ کریں گے تو اندازہ ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام ساتھ تھے تو ان سے حضرت خضر علیہ السلام سے کتنی کرامتوں کا صدور ہوا، وہ سورہ کہف میں ہے۔ اس کے علاوہ اسی قرآن میں حضرت مریم سے صادر ہونے والی کرامتیں بھی ہیں، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی سورۃ النمل میں 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی حضرت آصف بن برخیہ ان کی کرامت بھی بیان کی گئی ہے، وہ بھی آپ قرآن کریم میں پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مقالے میں بھی آپ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مختلف احادیث سے کرامت کا ثبوت ملتا ہے۔ خاص طور سے یہاں پہ میں ایک حدیث پیش کرنے کی کوشش کروں گا جو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ بھی بہت مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان ہے کس چیز کا؟ جنگ کا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اسے جس نے ادنا ولی سے بھی بغض رکھا، عداوت رکھی، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ میری طرف سے فرض کی ہوئی ان چیزوں سے جو مجھے پسند ہیں میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے، یہ حدیث صحیح بخاری کی کتاب الرقاق باب التواضع میں ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کرامت کی استطاعت اور قوت جو ہے ملتی ہے اور وہ کرامتیں ظاہر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں۔ شیخ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے کرامت کے اوپر۔ آپ یقین کریں کہ آج جو ہے دوسرے گروپ کے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، یہ کرامت ہے، مطلب واقعات گڑھ گڑھ کر لوگوں کو کرامتیں سنا کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں، بہکاتے ہیں۔ لیکن میں بتاؤں، شیخ ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان۔ اس کتاب میں تابعین سے صدور ہونے والی کرامات کا ذکر کیا ہے شیخ ابن تیمیہ نے، اور اس میں مشہور جو تابعین ہیں ان کی کرامتوں کو پیش کیا ہے۔ آیات بینات، احادیث طیبہ، اس کے علاوہ تابعین اعظام کی کرامتوں کا ذکر اس مقالے میں ہے، اور اس کے بعد تمہیدی گفتگو کے بعد آمدم برسر مطلب میں نے جو بات پیش کرنے کی کوشش کی ہے، آپ کی ولایت و کرامت پر گفتگو کی ہے۔ حضور امیر الاولیاء جن کے نام پر اس سیمینار کا عنوان رکھا گیا ہے، یہ جو مقالہ ہے، اس مقالے میں آپ کی کل 50 کرامتیں پیش کی گئی ہیں جن سے آپ کا عرفہ و اعلیٰ اور بلند و بالا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کی ان کرامتوں کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1، اتباع شریعت کے واقعات، کہ آپ کے اندر اتباع شریعت کا جو جذبہ تھا وہ کس قدر معجزن تھا، اس طرح کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ پہلے حصے میں
نمبر 2 میں غیب دانی کے واقعات، نمبر 3 میں استجاب دعوات کے واقعات، نمبر 4 میں حاجت روائی کے واقعات، نمبر 5 میں ولایت خداوندی کے واقعات۔ پہلے حصے میں اتباع شریعت کے واقعات پیش کی گئے ہیں، چونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے شریعت کا پابند ہوتا ہے، جو متبع شریعت ہی نہ ہو وہ ولایت کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلے شریعت ہے اس کے بعد ہی طریقت ہے۔ اس لیے اس کے پہلے حصے میں اتباع شریعت کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، دوسرے حصے میں غیب دانی کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، چونکہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے چھپی چیزوں کا علم عطا ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے برگزیدہ بندے غیب کی خبر بھی رکھتے ہیں، اس لیے اس کے دوسرے حصے میں غیب دانی کے واقعات جو ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ تیسرے حصے میں استجاب دعوات کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ مستجاب الدعوات بھی ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں فرماتا۔ یہ بات بخاری کی حدیث سے بھی ثابت ہوئی، اور اس کا جو چوتھا حصہ ہے اس مقالے کا، چوتھے حصے میں حاجت روائی کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، دستگیر، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے والا، دکھیوں کے دکھ دور کرنے والا، بے سہاروں کو سہارا دینے والا ہوتا ہے۔ مخدوم حضرت مخدوم شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری قدس سرہ نے اپنے مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، جس نے خدمت کی وہی مخدوم ہوا، جو خدمت خلق کرتا ہے وہی مخدوم ہوتا ہے۔ اس قول کے مطابق چوتھے حصے میں حاجت روائی کے واقعات پیش کیے گئے ہیں، اور اس کا جو پانچواں حصہ ہے، پانچویں حصے میں ولایت خداوندی کے واقعات پیش کیے گئے ہیں۔ یہ واقعات سب سے اہم ہیں اور آفتاب آمد دلیل آفتاب کی مانند ہیں۔ اس میں ایسے واقعات ہیں جن سے آپ کی عظمت و رفعت اور مرتبہ ولایت کا اندازہ بحسن و خوبی لگایا جا سکتا ہے۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اپنا مقالہ، اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو حضور امیر اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔